اچھا ایک کلپ بڑا وائرل ہوا ہے آج کل، انجینئر صاحب نے نا آپ کا تذکرہ کیا نا بائی نیم، تو انہوں نے کہا کہ جی اللہ یاری صاحب کے جو اعتراضات ہیں نا ان کا جواب میرے پاس نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی چندے تم لوگ لیتے ہو بریلویوں دو بندیوں والے حدیثوں، تم جو لوگ جواب دو اللہ یاری صاحب کو. نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وائرل ہوا ہے، کہتے ہیں کہ میں اگر اللہ یاری کا جواب دوں تو مجھ پہ 295 سی لگے گا. 295 سی جو ہے نا 295 سی جو ہے نا، مجھے جہاں تک مجھے اطلاع ملی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرے تو اس کو سزائے موت ہے، حکومت پاکستان کی جو قانون ہے. تو یہ عجیب بات ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اللہ یاری سے ابو بکر عمر پہ گفتگو کروں تو مجھ پہ 295 سی لگے گا، یعنی گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدمہ مجھ پہ چلے گا. تو بھائی یہ کیا بکواس ہے؟ او بھائی ابو بکر عمر کی دفاع کے لیے، ان کی خلافت کی دفاع کے لیے تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں بے حرمتی کرو گے؟ ٹھیک ہے نا. شاید ان کا طریقہ کار یہی ہے، شاید ان کا ایک اعتراف ہے کہ ابو بکر عمر کی آپ خلافت اس وقت تک ثابت نہیں کر سکتے جب تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کریں. شاید اس کا مقصد یہ ہے، اسی لیے 295 سی چلے گا نا. اور کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ علامہ صاحب پریشر بہت ہے ابھی آپ کی ویڈیوز کی وجہ سے، پریشر بہت زیادہ ہے. اندرونی طور پہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ انجینئر صاحب کے اوپر پریشر بہت ہے کہ آپ اگر سچے ہیں تو علامہ صاحب کے سامنے بیٹھے ہیں، اللہ یاری صاحب کے سامنے بیٹھے ہیں. آج کل نا وہ آپ کا تذکرہ بھی نہیں کرتے نا، کیونکہ انہوں نے پابندی لگا دیا ہے. پچھلے دن انہوں نے کہا ہے کہ جی حدیث خلیفتین پر آپ سوال ہمارے شو میں نہیں کر سکتے، یہ سوال ہم نے بین کیا ہوا ہے، یعنی کہ رسول اللہ کی حدیث کو ہم نے بین کر دیا ہے. ہمیں اندرونی طور پر یہ پتہ چلا ہے ان کے اسٹوڈنٹس کی طرف سے بڑا پریشر ہے کہ آپ کے مقابلے کا بندہ اب آ گیا ہے، اگر آپ نے بات کرنی ہے تو میدان میں آئے. یہ آپ کی ویڈیوز سے پریشر بہت زیادہ ہے، اب اس کا اظہار نہ کریں تو یہ اپنی جگہ پہ بات ہے. دنیا میں بھائی ایسا کبھی ہوا ہے تاریخ میں کہ کسی نے اس لیے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کا محب ہے، امام حسین علیہ السلام کا چاہنے والا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا پیروکار ہے، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا محب پیروکار ہے، اس وجہ سے اس کو شرمندگی کا احساس ہوا ہو؟ کبھی نہیں ہوا. سر ہمیشہ شیعہ کا فخر سے بلند، اس کے سر پہ، اس کے گردن پہ تلوار لٹک سکتا ہے لیکن وہ شرمندگی سے جھک نہیں سکتا اس کا سر. اہل بیت طاہرین علیہم السلام حق ہیں، ان کا ہر پہلو، ہر لحاظ سے وہ حق ہیں، کمال الحق، حق ان کے ساتھ. اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں جماعت عمریہ کے علماء ادھر آتے ہیں، ہم کو عمری کہتے ہیں آپ نے ہماری توہین کی. ٹھیک ہے نا. وہ ادھر مولوی صاحب آئے تھے نا، عثمان بلوچ صاحب، یہ خیرپور گروپ کا، وہ بدتمیز سا ایک مولوی آتا کہتا ہے کہ آپ نے ہماری بدتمیزی کی ہے، آپ نے ہمیں عمری کا. وضع کی بات یہ کہ عمریوں کو عمری کہہ دو تو یہ اپنے لیے خود کہتے ہیں ہم نے ہمیں گالی دی توہین. جماعت عمریہ کہتا ہے نا ان کو، تو کہتے ہیں ہمیں یہ نہ کہا کرو. وہ خود اپنے پروگرام، انہوں نے اپنے گروپ کا نام لکھا ہے ضرب حیدری. تو شیعوں کے مقابلے میں آتے ہو نا، اپنا نام وہ رکھو نا، ضرب ابو بکری رکھو. ابو بکر کا مولوی عبد الجبار، اوے اپنے گروپ کا کام کیوں نام نہیں رکھتے ضرب ابو بکری یا ضرب عثمانی یا ضرب عمری؟ نام نہیں رکھ، کیونکہ تمہیں پتہ کہ توہین ہے، اس پہ فخر نہیں کر سکتی. یہ کہہ رہے کہ نہیں بھائی ہم ہیں الحمدللہ رب العالمین، دنیا میں ہمارا سر بلند ہے اس لیے کہ ہمارے لبوں پر ذکر ہے کس کا؟ حیدر صفدر سلام اللہ. کس کا ذکر ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا ام ابیہا سلام اللہ علیہ، سیدۃ نساء اہل الجنہ سلام اللہ. کس کا ذکر ہے؟ امام حسن مجتبی علیہ السلام کا. ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ. دل جھوم جاتا ہے، اللہ جانتا ہے، دل جھوم جاتا ہے، روح پرواز کرنے لگتی ہے عرش کی طرف جب نام مبارک لبوں پہ آتا ہے مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام، شبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ہمارے لبوں پہ کس کا ذکر ہے؟ ہمارے دلوں میں کس کی داغ ہے، کس کی محبت ہے؟ وہ جو شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شبیہ امیر المؤمنین علیہ السلام، حضرت امام حسین ابن فاطمہ الزہرا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ مجمعین. ان کا ذکر مبارک ہمارے لبوں پر ہے، ہمارے دلوں میں ان کی محبت ہے، ہمارے آنکھوں میں ان کے لیے ان کے غم میں آنسو. ہم تو ہمیشہ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ. شیعہ جہاں بھی ہیں دنیا میں، جدھر بھی ہیں، اقلیت میں وہ کم ہیں بیچارے، خطرے میں وہ جیسے بھی ہیں، ان کی زندگی کے ایک ہی امید ہے، اللہ جانتا ہے، یہی اللہ کی قسم یہی ہے کہ ہماری امید ہمارے اعمال پہ نہیں ہے، ہم گناہگار لوگ ہیں کہ ہماری نجات ہوگی اس لیے کہ ہم بہت نیکوکار ہیں، نہیں، ہم بڑے گناہگار. لیکن ہماری امید اس بات پر کہ ہمارے دلوں میں پنجتن پاک علیہ السلام کی محبت، ہمارے دلوں میں پنجتن پاک علیہ السلام کے فضائل پر، ان کے مقامات پر ایمان ہے، اس لیے ہم اپنے آپ کو اہل نجات سمجھتے ہیں، اس لیے یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اسی لیے ہماری زندگی کی امید ہی یہی. ہم ائمہ ابرار علیہ السلام کے محب ہیں، ان کی پیروکار ہیں، ان کی شیعہ، الحمدللہ.